إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ میں جانتا ہوں، میری امت کے گروہ میں جانتا ہوں، قیامت کے روز اپنی نیکیاں لے کر پیش ہوں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے مانند ہوں گی. اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے اوصاف بیان کیجئے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری نسلوں سے ہوں گے. وہ رات کو اسی طرح قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ان کو تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو پامال کرنے کا، حرام کاموں کا ارتکاب کرنے کا موقع ملا ہوگا تو انہوں نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا. آج کے موضوع کی نسبت تمہیداً یہ روایت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کتنے ہی بڑے اعمال کیوں نہ کر لے، لیکن اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان اعمال کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے، چونکہ عمل کی قبولیت بذات خود عمل کرنے سے زیادہ اہم ہے. ایک انسان ساری زندگی اعمال کرے لیکن اعمال کی حفاظت کا اہتمام نہ کرنے کے باعث اس کے اعمال شرف قبولیت کو نہ پہنچ سکیں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. آپ نے ابھی آیت سنی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے تعمیر بیت اللہ کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے. اسی میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنا مقدس کام ہے، اور وہ کام کرنے والے کون ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں،
تعمیر کرنے والے خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران یہ ورد جاری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پالنے والے ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ دعا در حقیقت بڑی ہی عظیم دعا ہے اور میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اصلاح کا سامان فراہم کرنے والی دعا ہے۔ یعنی انسان کتنا ہی تقوی شعار کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعمال صالحہ میں جستجو کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو ہمہ وقت یہ ڈر لاحق رہنا چاہیے کہ میرے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں، کہیں اللہ رب العالمین میرے اعمال کو میری کوتاہیوں کی وجہ سے برباد نہ کر دے۔ یہ انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو فکر لاحق ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اعمال کی قبولیت کے حوالے سے جو بنیادی شرائط ہیں ان کا جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال، اپنے چھوٹے موٹے، اپنے ٹوٹے پھوٹے جو اعمال ہیں ان کی حفاظت کر پائیں۔ میرے بھائیوں، اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، اللہ رب العالمین کی توحید میں راسخ ہونا، عقیدے میں ایک مسلمان کا، ایک مومن کا مستحکم ہونا ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جھول یا نقص نہ ہو، کیونکہ اگر عقیدے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں باقی اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، بلکہ شرک کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے 17 انبیاء کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے اعمال کر رکھے تھے وہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ انبیاء کرام میں سے ہر ایک پیغمبر کی داستان، ہر پیغمبر کی جو تاریخ ہے، جو ان کی محنت، جو جستجو ہے، اور وہ انسان پڑھے تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس بات کی کوئی وقعت نہیں ہے کہ کسی نے کتنی محنت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے عقیدہ توحید اور کامل ایمان، شرک سے برات، یہ ضروری ہے، یہ بطور اتم اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہماری حیثیت ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ خطاب امام الانبیاء، امام المرسلین سے ہے، رحمت للعالمین سے ہے، خاتم النبیین سے ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی وحی کی گئی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یقین کیجئے یہاں پر بس ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بات کرنے کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کس قدر بے پرواہ ہے، کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ خطاب در حقیقت امت کو ہے کہ یہ امت شرک سے بچ جائے،
اگر ہم نے ذرہ کے برابر بھی عقیدے کے اندر شرک شامل کر دیا، ایمان کے ساتھ شرک شامل ہو گیا، تو بے شک ہمارے دعوے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہمارے سارے اعمال برباد ہو رہیں گے۔ اس کی ایک دلیل کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں شرک اور نفاق میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اعمال میں عقیدے میں شرک ہے، تو وہ اس مثال کو سن لیں۔ منافقین بظاہر صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقات پیش کرتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، فرمایا کہ ان کے نفقات، ان کے صدقات و خیرات قبول ہونے میں جو رکاوٹ پیش آئی وہ کیا تھی؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، رکاوٹ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا۔ حالانکہ حال ان کا کیا تھا؟ ولا یاتون الصلاۃ وهم الا وهم کسالى، یہ جب نمازوں کے لیے آتے جب بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہنچتے، یعنی یہ لوگ نمازی تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سستیاں اپنی جگہ پر، لیکن بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں تھے، لیکن چونکہ دلوں کے اندر کفر تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنے والے تھے، اس وجہ سے بظاہر اعمال، صدقات، خیرات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ سارے ان کے قبول نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے عقیدے میں کفر شامل تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی ہمہ وقت اصلاح کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کے حوالے سے فکر مندی ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی اعمال کرے لیکن کل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، جب ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کی میں مثالیں دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور جنگی پورا لباس پہنے ہوئے آ کر حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی اقاتل و اسلم، اللہ کے نبی کیا میں پہلے لڑائی میں شریک ہو جاؤں، جہاد کروں آپ کی طرف سے، یا پھر پہلے میں اسلام قبول کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلم ثم قاتل، سب سے پہلے اسلام قبول کیجئے، اس کے بعد قتال کریں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا عظیم عمل جہاد ہے، اس جہاد سے پہلے آپ نے ایمان شرط قرار دی ہے، اسلام شرط قرار دی ہے کہ پہلے انسان صحیح معنی میں مسلمان ہو جائے، مومن ہو، پھر وہ عمل کرے تاکہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس شخص نے کلمہ پڑھا اور پھر میدان میں کود پڑا اور پھر لڑا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہیں پر وہ کاٹ دیا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ لے گیا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان، کامل ایمان یہ شرط ہے۔ اگر ایمان میں ذرہ کے برابر بھی جھول آ گیا تو پھر دنیا جہاں کے اعمال کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ابن جدعان کا بیٹا جو جاہلیت کے اندر بڑا صلہ رحمی کرنے والا تھا، مسکینوں کو بہت ہی کھانا کھلایا کرتا تھا اور بڑے نیک اعمال، کیا اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه، اس کے اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے پالنے والے میرے گناہ قیامت کے روز معاف فرما دینا۔ یعنی وہ عقیدے میں، ایمان میں وہ آخرت کے دن کا انکاری تھا، وہ عقیدہ اس کا صحیح نہیں تھا، اس کے عقیدے کے اندر بدعقیدگی تھی، اس وجہ سے اس کے اعمال صالحہ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر ضمنی طور پر ایک اور بات عرض کروں، آج کل سوشل میڈیا پر نام نہاد لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مثالیں دیتے ہیں کہ آج فلاں عیسائی نے لنگر لگائی ہوئی ہے، آج فلاں یہودی نے روزہ کی افطار پارٹی کی ہوئی ہے، آج ایک بھوکے کو فلاں غیر مسلم نے کھلایا ہے، آج فلاں نے بڑا ہی دسترخوان بچھایا ہوا ہے جہاں پر غریبوں کو کھلا رہے ہیں، کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟
تو ان لوگوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر غور کرنا چاہیے کہ دنیاوی طور پر کوئی انسان کتنا بھی خیرات کرے، کتنی بھی نیکیاں کرے، کتنا انسان پرست کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ عقیدہ توحید نہیں اپناتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کے اعمال کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ان کو دنیا میں فائدہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو غیر مسلم لوگ، عیسائی، یہودی وغیرہ جو اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا بدلہ یہ مال و متاع کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر حصہ پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر کمانے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اسلام ہے، ایمان ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو فضائل ہیں وہ سارے کے سارے فضائل اسی انسان کو حاصل ہوں گے جس انسان کا عقیدہ صحیح ہو، جو بندہ ایمان میں مستحکم ہو، اس کا ایمان کامل ہو۔ جو بندہ عقیدے کے اندر بد عقیدگی کا شکار ہے، جس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے اندر بے ایمانی شامل ہے، شرک شامل ہے، تو اس بندے کے کتنے ہی بڑے اعمال کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی تیسری مثال سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل جو ان کے والد گرامی تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ ان کے بیٹے ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کریں گے۔ اب عاص کے بیٹے 2 تھے، ایک عمر اور ایک ہشام۔ ہشام نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے، یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور حسن روایت ہے۔ ہشام نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے۔ باری آئی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو غلام آزاد کرنا چاہے، لیکن پھر ان کے ذہن میں سوال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے اس کی تصدیق تو کروں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، خود زبانی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، میرے بھائی نے تو اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے، اب میری باری ہے۔ اللہ کے نبی، اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب فرمایا؟ انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ، فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا اور پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم، یا اس کی طرف سے تم صدقہ و خیرات کرتے، او حججتم عنہ، یا تم اس کی طرف سے حج ادا کرتے، تو فرمایا کہ بلغہ ذالک، تو ضرور اس کو یہ نیکیاں پہنچتی، ایصال ثواب کے طور پر یہ کام آتی اور ان نیکیوں کا اجر پہنچتا۔ مانا کیا کہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، وہ جو دور جاہلیت میں اس عقیدے پر تھا اسی پر فوت ہوا، لہذا تمہاری طرف سے ان کی طرف سے غلام آزاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ان دلائل سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اعمال صالحہ کے ساتھ، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ہو یا وہ اسلام کے دائرے سے باہر بظاہر اپنے آپ کو غیر مسلم، یہودی یا عیسائی کہلوانے والا ہو، دونوں کا عقیدے میں شرک کی نوعیت برابر ہے۔ جب عقیدے میں شرک ہو تو وہ نام کا مسلمان ہو، نام و نہاد مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے پر توجہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بد عقیدگی سے، شرک سے، بدعات اور ان تمام موانع سے بچائے جو عقیدے میں نقص کا باعث بنے اور اس وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ دوسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، انسان کی نیت کا خالص ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم دیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ تمام انبیاء کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ امام الانبیاء کو الگ سے حکم دیا گیا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی آپ اللہ کی عبادت کیجئے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کی مثال پیش فرمائی ہے کہ وہ بھی اس بات کے پابند تھے، مأمور تھے کہ اپنے اعمال میں اللہ کی ذات کے لیے اخلاص برتیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال بجا لائیں۔
اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی خوبیاں اور صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو اس کھانے سے محبت کے باوجود، اور اس کھانا کھلانے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، مقصود اللہ کی رضا ہے، دل میں نیت میں یہ خلوص اور اخلاص ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی تمہاری واہ واہ، کوئی تمہاری طرف سے اس کا کوئی بدلہ، کچھ بھی نہیں چاہیے، مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، لہٰذا جب ہم عمل کریں تو اللہ سے توفیق طلب کریں کہ عمل کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، ورنہ بڑے بڑے اعمال بے شک عقیدہ خالص کیوں نہ ہو، لیکن بڑے بڑے اعمال ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 بندوں کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے پہلا انسان وہ ہوگا جس نے اپنی جان قربان کر دی ہوگی، استشہد، بظاہر وہ شہید ہوگا، اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال فرمائے گا کہ تو نے کون سے اعمال کیے؟ یہ بندہ کہے گا اللہ تیرے راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں کاٹ دیا گیا، میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے عمل کیا تھا، قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، اس لیے تاکہ تیرا چرچا ہو، وہ ہو گیا، تیرا چرچا ہوا کہ بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے، وہ ہو گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اس انسان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دوسرا انسان جس نے علم سیکھا ہوگا میں ڈالا جائے گا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے اعمال، لیکن حشر کیا ہو رہا ہے؟ تیسرا انسان جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یہ بہت بڑا سخی ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں بڑی عطائیں کی ہوں گی، اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اس کو پیش کیا جائے گا، سوال کرے گا رب العالمین، جواب دے گا اللہ ہر تیرے کار خیر میں نے مال اٹھایا۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے ایک کام کیا تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے، وہ کہا گیا، لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اخلاص کے موضوع پر یہ ایک مثال بہت ہے کہ دنیا کے عظیم اعمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنا سکھانا، قرآن کی قرأت، قرآن کی تلاوت، کتنا بڑا عمل ہے، اور اللہ کی راہ میں کٹ جانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اور اپنا مال لٹا دینا، اپنا مال خرچ کر دینا، تینوں یہ مثالی اعمال ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ان اعمال میں دیکھیں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اخلاص ناپید ہو گیا، اس اخلاص ختم ہو گیا، اخلاص کے مفقود ہونے کی وجہ سے، نیت میں فساد آ جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال کو برباد کر دے گا اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم جب عمل کرتے ہیں تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے بچائے، کیونکہ یہ دکھلاوا یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسری شرط جو ہے، جو آخری بات، وہ ہے کہ عمل ہم جو بھی کریں بے شک توحید ہے، عقیدہ درست ہے، عقیدے میں شرک نہیں ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر مہر لگی ہوئی ہو، ورنہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ معنی کیا ہوا؟ معنی کیا ہوئی؟ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر جو بھی عمل ہوگا وہ عمل رائگان ہے، وہ عمل برباد ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اچھا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں ان اعمال سے رک جاؤ۔ دیکھیں اعمال
سارے کے سارے اعمال عقیدہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے اوامر کے مطابق ہی اپنانا ہے، وہ عقیدہ ہو یا وہ اعمال ہوں۔ میں آپ کو اعمال کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے تم دیکھتے ہو، اور اللہ کے نبی نے عملی طور پر صحابہ کرام کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ حج کے موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پر ہمارا حکم نہیں تھا تو اس کا وہ عمل برباد ہے، وہ عمل مردود ہے۔ لہٰذا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو تو عمل برباد ہونے والا ہے۔ اس کی پہلی مثال امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن آپ خطبہ دے رہے تھے، جس نے ہماری نماز پڑھی، جس نے ہماری قربانی کی تو اس نے صحیح قربانی کی، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو پھر اس بندے کی وہ قربانی نہیں ہوگی، ولا نسک لہو، اس کی قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نماز سے پہلے ہی قربانی کر کے گوشت بانٹ کے اور پکا کر کھا کر پہنچا ہوں، اللہ کے نبی میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شأتک شأت لحم، تیری بکری یہ صرف گوشت کی بکری ہے، لیکن اس کی جگہ پر قربانی کے لیے آپ کو دوسری بکری ذبح کرنی ہوگی۔ یہ صحابی ہیں، نیت کیا تھی کہ غریبوں کو سب سے پہلے میری بکری کا گوشت پہنچے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا جو مقرر کیا ہوا وقت تھا اس سے پہلے تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہوئی، اس کی جگہ پر آپ دوسری قربانی کریں۔ آپ نماز پر آ جائیے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کر آ کر سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جائیں، جا کر نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں جیسا جی چاہے پڑھ لیں، لیکن جا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی نہیں بتلائی جاتی، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عقیدہ ہو، اعمال ہوں، جو بھی ہو اسلام کا عمل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی عمل ہوگا وہ عمل برباد ہونے والا ہے، وہ عمل ضائع ہونے والا ہے۔ لہٰذا یہ جو 3 شرطیں تھیں، بنیادی شرطیں، یہ ہمیں ہمہ وقت اپنے سامنے رکھتے ہوئے اعمال کرنے چاہیے۔ عقیدہ خالص ہو، عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور جب عمل کریں اس عمل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو، اور جو عمل کریں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے من و عن طریقے پر ہو۔ جب 3 شرطیں ہوں گی عمل کے اندر، عقیدے کی بہتری، درستگی اور اخلاص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اب تو قبول فرما لے، جو مجھ پر ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، اب قبول کرنے والا تو ہے اللہ، اب تو قبول فرما لے۔ لہٰذا مومن کو ہمہ وقت اپنے اعمال کے ضیاع کا خطرہ اور فکر لاحق ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو بنیادی شرائط ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے پر اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق فرمائے جس طریقے پر اللہ رب العالمین کو منظور فرماتا ہے، جو طریقہ اللہ کا محبوب طریقہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔